الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین علینا وعلیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ کو ہمارا چینل مولانا سراج مفتاحی آفیشیل پر آپ کا ویلکم، خیر مقدم اور خوب آپ کو جو ہے نا مبارکبادی ہے۔ آپ سے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم ٹاپک پر ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو ہمارے کچھ احباب نے ہم سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا مسلم معاشرے میں خواتین کا رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اب جو ہے منگل سوتر پہننے کی عادت اور رواج یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کیا مسلم شادی شدہ عورتوں کو منگل سوتر پہننا جائز ہے یا نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اسی سے ریلیٹڈ تمام باتیں بتائی جائیں گی۔ پورا مسئلہ واضح طور پر وضاحت کے ساتھ پوری بات بتلا دی جائے گی۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، دوسروں کو پہنچائیں تاکہ دوسرے کو بھی جانکاری پراپت ہو سکے گی، کنفیوژن یہ چیزیں دور ہوگی، ختم ہوگی اور لوگوں کو بھی صحیح مسئلہ لوگ بھی جان سکے گا۔ تو چلیے اللہ کا نام لے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا شادی شدہ مسلم مہیلائیں، مسلم خواتین، مسلم عورتیں کیا منگل سوتر پہن سکتی ہیں یا نہیں، تو جان لے اسلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے پوری سختی سے منع فرمایا ہے کہ ہر وہ چیزیں جس چیز سے، چاہے وہ پہننے کے معاملے میں ہو، کھانے کے معاملے میں ہو، عبادت کے معاملے میں ہو، ورشپ کے معاملے میں ہو اور کسی بھی معاملات میں ہو، کسی اور قوم کی، کسی اور دھرم اور مذہب کے لوگوں کی ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریق کو اپنانا اور ان کی مشابہت کے طور پر کوئی بھی عمل کرنا جس عمل کے کرنے کی وجہ سے کسی اور قوم اور کسی اور دھرم اور مذہب کے ماننے والے فالوور سے اگر مشابہت ہے یا مشابہت ہونے کی صورت میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مشابہت بالکفار یا مشابہت بالمنافقین یا مشابہت بالملحدین، اس طرح کی تمام چیزوں سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تشابہ سے، مشابہت سے۔ اس لیے سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا جواب، صحیح جواب یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اب چونکہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ جستہ جستہ خصوصاً شہروں کے اندر عورتوں میں یہ چیز پائی جاتی ہیں کہ اب عورتیں منگل سوتر بنواتی ہیں باضابطہ اور پہنتی بھی ہیں، اور ان سے پوچھے جانے پر یا منع کرنے پر یا نکیر کرنے پر وہ یہ آگے سے جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ منگل سوتر ہم نے یوں ہی ڈال لیا ہے اور ڈالنے سے ہماری شادی جو اٹوٹ بندھن اور اٹوٹ رشتے جو ہیں یہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ان کا غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے، غلط ذہنیت میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رہے، ایک بار جہاں کسی کی شادی ہو جاتی ہے تو جب تک مرد عورت کو نہ طلاق دے دے تب تک رشتہ ختم نہیں ہوتا ہے، یا اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، انتقال ہو جائے تو اس سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ
یہ کہنا کہ منگل सूत्र کے پہن لینے سے رشتہ مزید اس میں مضبوطی آ جاتی ہے اور اتنی مضبوطی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم اس کو اتاریں گے نہیں رشتہ ختم نہیں ہوگا، یہ باطل عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے، غلط سوچ ہے۔ اس لیے جن عورتوں کا یہ خیال ہے کہ منگل सूत्र پہننا چاہیے یا ہم پہنتے ہیں اس لیے، تو ان کی سوچ غلط ہے۔ منگل सूत्र اگر بغیر کسی نظریے کے، بغیر کسی عقیدے کے، بغیر کسی خیال کے اگر کوئی پہن لیتا ہے، جیسے عورتیں ہار وغیرہ ڈال لیتی ہے گلے میں، تو پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن جن علاقوں میں، جن ضلعوں میں، جن صوبوں میں خصوصاً غیر مسلموں کا یہ رواج ہے کہ غیر مسلم شادی شدہ عورتیں شادی کے موقع پر اپنے ہسبینڈ اور ان کے ہاتھ سے، اپنے منگیتر کے ہاتھ سے جب وہ اس کو پہنتی ہے تو اس کو شادی کا ایک اہم رکن اور حصہ قرار دیا جاتا ہے، شادی کا لازمی جز قرار دیا جاتا ہے۔ تو یاد رہے ان علاقوں میں جہاں یہ غیر مسلموں کا خصوصاً یہ عقیدہ ہے، ان علاقوں میں مسلم عورتوں کا یہ پہننا سراسر غلط ہے، اور چونکہ عام طور پر یہ اسی لیے غیر مسلم عورتیں پہنتی ہے اور ان کے عقیدہ بھی چونکہ یہی ہے، تو اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے، خصوصاً شادی شدہ مسلمان عورتوں کے لیے اس کا پہننے سے اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو پوری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق دے، بعدہ عمل کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔